آج کل سمندری طوفان بپرجوائے نے کافی دہشت پھیلا رکھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سمندری طوفانوں کا خوف تو ہمیشہ سے انسانوں پر سوار رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سمندری طوفان یعنی سائیکلون بنتے کیسے ہیں اور کیوں اس قدر تباہ کن اور خوفناک ہوتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ انسان پر سمندری طوفانوں کی دہشت ہمیشہ سے موجود رہی ہے، کیونکہ یہ سمندری طوفان بڑی تباہی لاتے ہیں۔ یہ ساحلی علاقوں سے خشکی میں داخل ہو جائیں تو شہروں کے شہر صفائی ہستی سے مٹا ڈالتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سائیکلون یا سمندری طوفان کیسے بنتا ہے؟ اس کا آسان سا جواب تو یہ ہے کہ سائیکلون گرم ہوا کی وجہ سے جنم لیتے ہیں اور ایک گول دائرے کی شکل میں آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے طوفان اپنے ساتھ کافی تیز ہوائیں اور طوفانی بارشیں لاتے ہیں، جو سمندروں کے گرم پانی کے اوپر جنم لے کر آگے بڑھتے ہوئے شدت اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب سمندر کی گرم ہوا اوپر اٹھتی ہے تو اس کی حدت میں کمی آتی ہے اور یہ بادل کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس سے زیادہ دباؤ کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ ہوا بلند ہوتی ہے تو سمندری سطح کے قریب ہوا میں کمی ہوتی ہے، اسے کم دباؤ کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ اس کم دباؤ والے علاقے کی جانب خلا کو پر کرنے کے لیے آس پاس کی ہوا تیزی سے حرکت میں آتی ہے، جو گرم ہو کر ایک گول دائرے کی صورت میں گھومتی ہے۔ ایسے سمندری طوفان جو گھومتے ہیں ان کا ایک مرکزی نقطہ ضرور ہوتا ہے۔ اسے طوفان کی آنکھ یعنی آئی آف دی اسٹارم کہا جاتا ہے، جو پرسکون حصہ ہوتا ہے۔ یہاں ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے اور اسی نقطے کے گرد طوفان گھومتا ہے۔ اب آئیے اس سوال کی جانب کہ سمندری طوفان تباہ کن کیوں ہوتے ہیں۔ تو اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ پانی کی سطح پر سفر کے دوران سمندری طوفانوں کی شدت بڑھتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس طوفان کے اوپر موجود گرم ہوا ایندھن کا کام کرتی ہے۔ جیسے جیسے یہ گرم ہوا بلند ہوتی ہے تو اس کی جگہ متبادل ہوا لے لیتی ہے اور اسی سے طوفان یعنی سائیکل یعنی چکر بنتا ہے۔ اور دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی سمندری طوفانوں کا حجم بڑھتا چلا جاتا ہے، تاہم جب یہ سمندری طوفان زمین کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کی شدت میں کمی آتی ہے، کیونکہ وہ گرم ہوا پر سفر نہیں کر رہے ہوتے اور اسی لیے ان کا ایندھن کم ہوتا جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ طوفان تیز رفتار ہواؤں اور بارش سے کافی نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تاہم یہ پیش گوئی کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کہ سمندری طوفان کتنا طاقتور ہوگا اور زمین کے کس حصے سے ٹکرائے گا۔ البتہ سمندری طوفان کی سمت کا تعین کیا جا سکتا ہے اور وقت سے پہلے تیاری ان کے اثرات سے نمٹنے میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔ ایسے علاقے جو ساحلوں کے قریب ہوں، وہاں عمارات کی تعمیر میں اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ سمندری طوفان سے ان کو زیادہ نقصان نہ پہنچے۔ ایسے ہی ان علاقوں میں سائرن کے ذریعے مقامی افراد کو خبردار بھی کیا جا سکتا ہے۔ چند ممالک میں شہریوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہ ضروری سامان پہلے سے خرید کر رکھ لیں، جس میں خوراک، پانی اور طبی امداد کا سامان وغیرہ شامل ہوتا ہے۔